السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز پلس۔ کہتے ہیں اگر سیاست میں رواداری اور اخلاقیات ختم ہو جائے تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پارلیمان میں آپ کسی بھی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، ذرا سی غلطی ہو نہ ہو آپ کو دبایا جاتا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے، پارٹی کے اندرونی خلفشار کی طرف سے۔ آج ہم جس سیاسی شخصیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے MNA جناب سردار محمد مقداد علی خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے دوبارہ ٹائم نکالا۔ آپ کا شکریہ۔ سر پچھلے 10 دن کہہ لیں یا 7-8 دن آپ کی پارٹی اور سوشل میڈیا کی طرف سے آپ کے لیے ایک ہیجان سا پیدا کیا گیا، آپ کو شوکاز بھی ہوا ہے۔ سر ان ساری وجوہات میں آپ اپنے ووٹرز کو کیسے انٹیکٹ رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، جو پارٹی نے مجھے شو کوز دیا میں نے اس کا بھی جواب جمع کرا دیا ہے، اور اپنے ووٹر سپورٹرز کو بھی جو بھی میرے ساتھ پچھلے 10-12-15 دن میں میڈیا ٹرائل بھی ہوا ہے۔ جی، میڈیا ٹرائل بھی ہوا، جو جیسے گزرے دن وہ میں نے ان کو بڑے کھلے انداز میں بتایا۔ اصل جو بات ہے وہ آپ نے کی ہے میڈیا ٹرائل کی، وہی بات ہے کہ ہمارے میڈیا پہ اور ہمارے جو آئی ایم سوری ٹو سے کچھ ایسے نام نہاد یوٹیوبرز یا جرنلسٹ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا جرنلسٹ کہتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ اس پورے ٹائم میں جو ٹی وی پہ یا ادھر ادھر خبر چل رہی تھی، کہیں بھی میرا نام سیدھا نہیں لیا گیا، مقداد حسین لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، ایون ایک چینل نے مقداد حسین چودھری بھی لکھ دیا۔ مطلب ریسرچ کا یہ عالم ہے کہ دے کی ناٹ ایون سرچ اینڈ فائنڈ مائی پراپر نیم، لگی لپٹی پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس نے جدھر سے سنا، ایک آپ کے اور صحافی ہیں، یوٹیوبر صحافی ہیں اسد طور، انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جی مجھے فلاں نے بتایا، لکھا ہوا تھا نام پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، کہ اس نے بتایا کہ یہ MNAs جو ہیں یہ لابی میں موجود تھے، سٹینڈ بائی پہ ہیں، نہیں سٹینڈ بائی پہ بھی ہیں اور لابی میں موجود ہیں، یا اسمبلی کے کسی فلور پہ موجود ہیں۔ اور یہ اس کے بعد نیکسٹ ڈے اس نے خود ہی تردید کی کہ جی وہ میرے سے غلطی ہوئی، اس نے اپنی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کی، اور اس کے بعد اس نے ٹویٹ کی کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس نے ایک ٹویٹ کر دی، اس نے بتا دیا، وہ بات جتنی آگ کی طرح پھیلی، سرکولیٹ ہو گئی۔ اب اس کو واپس وہ چاہے ری ٹویٹ دوبارہ سے ٹویٹ کر دے، میری ریپوٹیشن، میری فیملی کی ریپوٹیشن، یو نو می بیٹر، ٹھیک ہے، آپ میرے خاندان کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، وہ جو ڈیمیج ہے وہ کون پورا کرے گا؟ پھر میرا وہ میں نے برملا اپنے جواب میں بھی لکھا ہے، اور ویسے بھی میں کہہ رہا ہوں اور کہا بھی ہے، میرا اپنی پارٹی سے بھی گلہ ہے، پارٹی سے بھی گلہ ہے کہ پارٹی کے آفیشیل ہینڈلز پہ ابھی تک ترمیم ہوئی نہیں تھی، اور انہوں نے پکچرز لگا دی اور ہمیں غدار بنا دیا۔ میں وہ بندہ ہوں جس کے اوپر زندگی میں کبھی کوئی FIR نہیں ہوئی۔ لوگوں نے 100 باتیں بنائیں کہ جی اس لیے نہیں ہوئی، بھائی ہمارا کام، ہم نے شرافت سے سیاست کی ہے، ہمارے خاندان نے ہمیشہ شرافت سے سیاست کی ہے اور لوگوں کی خدمت کی ہے۔ میرے والد نے، نہ ان کے اوپر کبھی کوئی زندگی میں کوئی FIR ہوئی، نہ میرے اوپر کوئی FIR ہے، میں نے کبھی لاک اپ بھی نہیں دیکھا۔ سر آئی ایم سوری ٹو سے انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس وقت آپ نے پارٹی کا علم تھاما، اتنے مشکل وقت میں جب کوئی وہاں سے پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، سب اس ٹکٹ سے بھاگ رہے تھے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس بندے نے اتنے برے وقت میں 8 فروری کا الیکشن، پہلے بھی بات کر چکے ہیں آپ سے، بہت سخت حالات کا الیکشن تھا، پھر بھی ایک سنی سنائی بات پہ میڈیا ٹرائل کی وجہ سے پارٹی نے آپ پہ ایلیگیشن بھی ایک سمجھ لیں، یہ ایلیگیشن ہی ہے ایک بندے کے لیے جس نے مشکل وقت میں اپنی پارٹی کو، اور ایون سر آپ کے حلقہ آپ کے قریبی جو لوگ ہیں ان سے سننے میں آیا ہے کہ اس پارٹی ٹکٹ کو آپ نے لینے میں اپنے گھر والوں سے بھی ایک قسم کی کہہ دیں کہ بغاوت کی، کہ آپ عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ
چاہے آپ کے والد صاحب 2 بار نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن جیت بھی چکے ہیں. ان ساری باتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی پارٹی نے آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لیا. دیکھیں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان دوستوں کا. پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، بعد میں کسی اور کے گلہ کروں گا. میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، جو ایکچول پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس وقت. ٹھیک ہے، شیخ وقاص صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جتنے لیڈر ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے اس میں ایک میرا نام اگر نہ ایڈ کیا جائے نا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ملک شفقت عباس امان جی صاحب. بالکل، جی بالکل، بھائی ہیں وہ. سب نے میرا ساتھ دیا ہے، اور ان کو بیکاز دے نو می، ان کو میرا پتہ ہے میرے ساتھ کیا گزر رہی تھی، ان کو پتہ ہے. یا پارلیمنٹیرین سمجھ سکتے ہیں بیکاز جو ایم این ایز کے اوپر پچھلے چند ماہ میں فاشسٹ ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں، وہ صرف وہی سمجھتے ہیں، یا جس کے ساتھ گزری ہے وہ سمجھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کچھ نام نہاد لیڈر پی ٹی آئی کے، اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا لیڈر کہتے ہیں، جب ان پہ پریشر پڑا تھا تو وہ جہاں کیمرہ دیکھتے تھے وہاں ایکٹنگ کرنی شروع کر دیتے تھے. ہمارے میں وہ ایکٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ایکٹنگ کرتے کرتے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ باہر بیٹھ کے ایکٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کا جس کا دل کرتا ہے آپ اٹھتے ہیں اور آپ اٹھ کے بات کر دیتے ہیں کہ جی فلاں بک گیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا، ایسے میڈیا پہ بھی افسوس ہوا کہ آپ کم از کم تحقیق تو کریں. اپنی پارٹی کا بھی جو سوشل میڈیا یا میڈیا ہے اس پہ بھی مجھے افسوس ہے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے آپ کا نام تو مسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب نے نہیں لیا. جس انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو رہا، اللہ خیر کرے. لیکن میں نے کے آپ دو کو پہلے سینیٹرز بتایا ہیں. ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا بالکل، ہوں کہ انہوں آپ نے کے میرے 2 لیے آواز سینیٹرز کا اٹھائی. نام جو بڑا کیٹیگوریکلی جس رات لاسٹ ملاقات ہوئی ہے نا آپ کی قیادت کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر جناب مسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے اور ہمارے پاس رپورٹ ہیں، ہمارے 2 سینیٹرز کے پی سے تعلق رکھنے والے فیصل سلیم اور ڈاکٹر زرکا تیمور، ان کا نام انہوں نے لیا ہے. دیکھیں میں تو ان کے بارے میں بھی بات نہیں کروں گا کون، کیونکہ میں اس میں سے گزر کے آیا ہوں. کون کس پریشر میں تھا، کس حالات میں تھا. دیکھیں ہم جنگجو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ سیاست دان ہیں، سیاست کرتے ہیں اور شرافت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اپنا حق لینے کے لیے ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر نے ہمیشہ کہا کہ پورا من احتجاج کریں. ایک پرسنل سا سوال سر، سوری، کہ جب میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا، پگڑیاں اچھالی جا رہی تھیں، ایون ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ پولیٹیشین ہے، اس کی فیملی ٹی وی نہ دیکھتی ہو، سوشل میڈیا نہ دیکھتی ہو، اس وقت کیا جذبات تھے گھر والوں کے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا، اگر اف یو ہیو ٹائم تو میں آپ کو تھوڑا سا نا الیبوریٹ کر کے بتاؤں کہ جب میں ایبڈکٹ ہوا ہوں، پکڑا گیا ہوں 15 تاریخ صبح، لگ بھگ کوئی 4:30 پونے 5 بجے کا ٹائم تھا. اس سے 3 دن پہلے سے میں اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں نے تمام تر اپنے موبائلز، اپنے فونز، اپنے ایون میرے جو ساتھ میرے سٹاف ہوتا ہے اس کے بھی میں نے فونز بند کرا دیے، اور ان کا مطلب بالکل کنیکشن نہیں تھا، کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ نہیں تھا. اور مجھے 15 کو انہوں نے ایبڈکٹ کیا، اور میں اس کے بعد 22 تاریخ کو گھر واپس پہنچا ہوں. اس ٹائم میں مجھے تو نہیں پتا تھا. ہاں مجھے یہ ضرور خیالات آتے تھے کہ بیکاز مائی فادر از ناٹ ویل، تو مجھے ان کی فکر تھی اور اپنے گھر والوں کی فکر تھی. مجھے پتا تھا کہ وہ پریشان ہوں گے. آپ کو بھی پتا ہے کہ آئی ایم دی اونلی سن، تو پریشانی ان کی بنتی ہے. شاید آپ نے اور سوشل میڈیا نہیں دیکھا. اس کے بعد جب میں واپس گھر آیا ہوں تو میں نے 2-3 دن ویسے ہی فون نہیں آن کیے، لیکن مجھے میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے سب کے فون آئے. سب نے مجھے کہا کہ یار یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا میں نے کیا کیا؟
انہوں نے کہا یار وہ تو ٹی وی پہ یہ خبر چل رہی تھی اور یہ. میں نے کہا یار آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، جو مجھے جانتے تھے کسی نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دیا، انہوں نے کہا یار تم پریشان نہیں ہو، جو اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ، اور میرا بھی اس بات پہ کبھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سچ کو سامنے لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میڈیا ٹرائل، یہ آپ اس میں سے گزر بیٹھے ہیں. میں پھر اس کے بعد آج آپ کے توسط سے اپنے حلقہ کے لوگوں کا بے حد مشکور ہوں. ہر جگہ ناقدین ضرور ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی لوگوں نے، میرے حلقہ کے لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ جب تک وہ خود آ کے اپنا موقف بیان نہیں کرتا ہم کوئی رائے قائم نہیں کریں گے. یہی میں چاہتا تھا کہ یہ میری پارٹی بھی اور تمام تر لوگ بھی یہی دیکھیں کہ آپ ون سائیڈڈ ایک خبر چلنے کے اوپر آپ اپنا ذہن نہ بنا لیں. آپ اگلے کی پگڑی اچھالنے سے پہلے اس سے تو سوال کریں، اس سے تو پوچھیں. میرے سے کسی، یہ تو آپ بھائی ہیں، کسی میڈیا والے نے میرے سے نہیں پوچھا کہ آؤ بھائی ہمیں بتاؤ کیا حقائق ہے. پوچھتے نا، بالکل پوچھنا چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے اگر میڈیا ان سے ٹرائل کوئی کر میرے سے سکتے، سوال کریں، اگر میڈیا لیکن ٹرائل کر سکتے ہیں تو تو میڈیا پھر پہ بلا پوچھیں بھی نا، سکتے ہیں. حقیقت تو پوچھیں کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا. وہ لیکن سر آئی ایم سوری معذرت کے ساتھ پارٹیوں کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلر کو بھی سمجھانا چاہیے. ایک بات ہوتی نہیں ہے سنی سنائی، اور وہ آپ کا سوشل میڈیا بھی جو ہے نا، آپ کی پارٹی ہو یا کسی کا بھی ہو، کوئی سیاستدان کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو لحاظ وہ بھی نہیں رکھتے. دیکھیں یہ المیہ ہے، یہ اس وقت ہمارے جو ایک معاشرہ ہے اس میں یہ المیہ ہے کہ ہمارے اندر عدم برداشت آ گئی ہے. ہم برداشت بالکل نہیں کرتے. ہم حقیقت جانے بغیر لوگوں پہ الزام تراشی کرتے ہیں. اگر ہم نے کوئی چیز کہیں سے سن لی ہے تو ہم اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. خدارا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آگے خدارا آپ محتاط رہیں. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور بھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کی پگڑی اچھالنے سے پہلے، کسی کی بےعزتی کرنے سے پہلے آپ پہلے یہ حقائق سے آگاہ ہو جائیں کہ اصل حقیقت ہے کیا. اچھا، جب اتنا میڈیا ٹرائل ہوا، 6 دن بعد آپ واپس آئے، لوگوں کے فون بھی آئے، آپ نے خود بھی نیوز چینلز پہ دیکھا، تو کسی لمحے یہ نہیں سوچا کاش سیاست میں آیا ہی نہ ہوتا؟ بہت سوچا، بہت سوچا. اور میں چلیں یہ بات نہیں کرتا، لیکن جب میں پکڑا ہوا تھا، قید میں تھا، تو وہاں ایک دن جب مجھے ہتھکڑی لگائی گئی اور مشکل حالات میں رکھا گیا، تو اس وقت دل میں آیا کہ یار میں تو الیکشن لڑ کے پاکستان کا بھلا کرنے آیا تھا. اگر یہ سیاست ہے اور یہ ایک ایم این اے کے ساتھ ہوتا ہے تو لعنت ہے ایسی سیاست پہ بھی. ہم نے تو ہمیشہ، ہماری فیملی نے عزت کے لیے سیاست کی ہے اور خدمت کے لیے سیاست کی ہے. جب والد صاحب سے ملے اور والدہ سے 6 دن بعد کیا جذبات تھے؟ والد صاحب نے کیسے دل جوئی کی؟ والدہ نے کیسے سر پہ ہاتھ رکھا؟ ایون آپ کے بچے بھی ہیں، وہ بھی پریشان ہوئے ہوں گے. بچوں کو تو نہیں بتایا گیا، چھوٹے ہیں بچے، ان کو تو نہیں بتایا، پر ظاہر ہے میرے والد کو پتا تھا. وہی پیچھے مجھے میرا پتہ کر رہے تھے، چیک کر رہے تھے. لیکن چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کافی علیل ہیں، اللہ اور تعالیٰ ان ایسی سے پوزیشن میں ویسے بھی اگر بیٹا لاپتہ ہو جائے تو کیا گزرتی ہے ایک باپ پہ یا اس ماں پہ. اور بیٹا بھی اکلوتا ہو. تو بالکل وہ بس اللہ تعالیٰ نے، وہ مشکل وقت تھا، مجھے بھی ہمت طاقت دی اور میں نے خوب عبادت کی. اس وقت آپ کو کوئی نہیں یاد آتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، آپ کو کوئی بندہ نہیں یاد آتا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ وہی عزت رکھنے والا ہے، وہی حوصلہ دینے والا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا ووٹ نہیں بیچا، میں نے اپنا ووٹ نہیں دیا. کئی ایسے احباب ہیں، ایسے وہ سانپ میں ان کو کہتا ہوں ہیں
ہمارے منافقین ہیں جو ہمارے اندر ہیں، جنہوں نے آج بھی، آپ کو پتہ ہے دیہی علاقہ ہے ہمارا، سادہ لو انسان ہے، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ اس نے ووٹ دے دیا. یار خدا کا خوف کرو. مجھے ایک وہ بزرگ ہیں گاؤں کے ہیں، تو وہ بطریا، پنجابی بھی بول دیا. وہ بطریا تو ایک ایک کیتا تو ووٹ نون لیگ کے ہی ڈال گیا. میں کہ چاچا تینوں کیا دسیا؟ وہ کہتے وہ بندے گل کریں دے پیان. میں کہ چاچا تو انہاں بندیاں تو پوچھیا ہے بھی انہاں کتھوں ڈٹھیا؟ میں کہ چاچا میں ایک ویڈیو بنائی ہے وہ تو ڈٹھی ہے. وہ چاچا کہتا ہے کہ نہیں میں تو کوئی نہیں ڈٹھی. میں کہ چاچا پہلے ویڈیو ویکھ، وہ میں ساری گل بیان کی تھی، تے جو اگر تیرا دل مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وقت میرے تو سوال کر لا. سو لوگوں کو دیکھیں نا آپ، ایک بندے کے ذہن میں میری جو ریپوٹیشن کو ڈیمیج پہنچا ہے، مجھے ایک قربانی دینے کے بعد مجھے اپنے لوگوں کو تسلی دینی پڑے گی یار میں غدار نہیں ہوں. یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھے اتنی تکلیف اندر رہنے سے نہیں ہوئی، کتنی لوگوں کی بات، مجھے جتنی باہر آ کے تکلیف ہوئی کہ یار، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کے تکلیف ہوئی کہ یار یہ لوگوں نے انتظار تک نہیں کیا کہ یار اس کا موقف تو آ جائے. میں پھر اس کے ساتھ ایڈ آن کروں گا، ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. آج بھی میں نے جب سے اپنا فون آن کیا ہے، مجھے جتنے میرا خیال کرنے والے، میرے سے پیار کرنے والے، جب فون آن ہلکا کیا کے سب سے پہلے کال کس کی آئی؟ فون آن کیا تو سب سے پہلی کال آپ کی آئی تھی. آپ کی کال آئی تھی. میں نے اس وقت آن کیا ہی، آئی تھنک سو آپ کہیں ملا رہے تھے بیٹھ کے، تو آپ کی کال آئی تھی. اور اس کے علاوہ باقی دوست احباب سے دوسرے مختلف نمبروں سے بات ہوتی رہی، لیکن میرے موبائل پہ آپ کی کال میں جسٹ چیک کر رہا تھا. میں نے کہا اگر نمبر آن ہے تو اتنے دن ہو گئے ہیں، اگر سر اویلیبل ہیں تو ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے. سر آخر میں اپنے حلقے کی عوام، خاص کر نوجوان اور اپنی پارٹی قیادت کے لیے اس سارے سینیریو سے جس سے آپ گزر کے آئے ہیں، پیغام دیجیے گا کوئی؟ میرا پیغام یہی ہے، سب سے پہلے اپنے حلقہ احباب سے اور میری حلقہ کی عوام سے یہ اپیل بھی ہے، اور ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا. ٹھیک ہے، مجھے بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے عزیزوں نے منع کیا تھا کہ ایسے ماحول میں بالکل الیکشن مت لڑو، تم اپنی عزت داؤ پہ لگا کے یہ کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں، میں نے یہ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگ تو ابھی بہت باتیں کرتے ہیں نا جی، وہ اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ تھے کینڈیڈیٹ، یہ نہیں کہ نہیں تھے، ہمت کسی کی نہیں پڑ رہی تھی. ہم تو پھر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہمت جٹا کے مجھے میرے لوگوں نے خان صاحب کے نام پہ ووٹ دیا، تو میری جتنی میری سکت ہے، حق کو دیکھیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ جیسے انسان ہیں، آپ جیسے ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارا بھی کاروبار. میں انسان ہوں، میں کوئی لوہا یا پتھر سے نہیں بنا ہوا. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں بھی ان جیسا انسان ہوں. ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اور ایک لمٹ ہوتی ہے تشدد بھی برداشت کرنے کی، چاہے وہ ذہنی ہو جسمانی ہو. اس کے بعد انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی اس ایک کو وجہ جو کہا جائے وہ پھر کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. خان صاحب، اس کی ایک وجہ تو معاشرے میں عدم برداشت بھی بڑھ گئی ہے. آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے پھر جب آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، آپ کوئی دلیل دیکھیں، جو جینون بندہ ہے نا، جو جینون بندہ ہے وہ کبھی بھی کسی کی پگڑی اس طرح نہیں اچھالتا ہے. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے بستر میں بیٹھ کے موبائل پہ لوگوں کو کامنٹ کرنا جانتے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالنا جانتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنا جانتے ہیں، ان کو گالیاں دینا جانتے ہیں. آئیں نا پاکستان کی تعمیر میں، آئیں میدان میں، جب احتجاج ہو، جب جلسہ ہو، جب ریلی ہو، جب کوئی کار خیر ہو رہا ہو، تو آئیں میدان میں آ کے مقابلہ کریں، میدان میں آ کے پاکستان کی خدمت کریں. آپ سارا دن اس شہر میں گھومتے ہیں، لوگوں کا موقف جاننے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. آپ بھی ان یوٹیوبر صحافیوں کی طرح بن جائیں جو گھر پہ فون گھما کے پوچھتے ہیں ہاں بھئی آج کیا ہوا، تو اس تو پھر آپ نے وہ خبر بنا کے لگا دیتے ہیں. آپ تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں. اور پھر آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ یوٹیوبر صحافی ہو، فلاں فلاں ہیں، تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. وہ اسی لیے برا لگتا ہے آپ کو
کہ آپ کو اپنی اصولوں کا آپ کو بھول گئے ہیں، کہ آپ کو اپنی جرنلزم کے وہ اصول یاد ہونے چاہیے کہ بغیر تصدیق کیے خبر نہیں دینی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی عنقریب میں ایک ایسا بل لے آؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں گورنمنٹ اپوزیشن دونوں کو ملا کے، یہ سب کے لیے، یہ ہر پاکستانی کے لیے وہ بل ہوگا، وہ بل لے آؤں گا کہ کل کو کوئی ایسا کوئی بھی اٹھ کے کسی کی پگڑی نہ اچھالے، کسی کا میڈیا ٹرائل نہ کرے. یہاں پر بہت سارے لوگوں کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اور ان کے اور کریئر میں آپ کو تباہ ایک کر بات دیے بتاتا گئے. ہوں، شاید آپ نے نہیں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا کہ آپ کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، درمیان میں حمزہ شہباز شریف کھڑے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 دن پہلے کی لاہور ماڈل ٹاؤن کی وہ تصویر 2 ہے. دن پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایکچولی اس کے اوپر بھی اب میں، کیونکہ اب اس کی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں MNA تھے. بڑا اچھا وقت گزرا ہے ان کے بہت ساتھ، پرانا، مطلب وہ 18-20 سال اور رہے. بڑی رواداری اور یہ اخلاقیات کی 2014 یا سیاست کی 15 ہم کی نے. تصویر ہے، ٹھیک ہے، اس ملاقات میں. اور تصویر کسی کے ساتھ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کہ آپ اس کے ہو آپ گئے. اس کے خیالات سے ہوگو. اتنی رواداری ہونی چاہیے. کیا پارلیمنٹ کے اندر ابھی بھی مسلم لیگ نواز میں، پیپلز پارٹی میں، ہر جگہ لوگوں کی رشتہ داری ہیں، لوگوں کی عزیز داری ہیں، لوگوں کی دوستی ہیں، وہ تو نہیں چھوڑ دیتے. سر موقف آخر ہر میں کوئی اپنی اپنا پارٹی اپنا کے رکھے. لیے ایک پیغام دیں ایسے سچویشن میں. دیکھیں، میں نے اپنا موقف اپنی پارٹی کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ویڈیو میں بھی رکھ دیا ہے، اور تحریری جواب شو کوز کا جو انہوں نے مجھے دیا میں نے اس کا جواب دے دیا. اب ان کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر جلد از جلد فیصلہ کریں، اور فیصلہ کرنے کے بعد جو میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا ہے اس کے عوض ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ دیں اور پبلکلی یہ بتائیں کہ یہ بے قصور ہے اور اس کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، بلا وجہ اس کا نام اچھالا گیا. میں یہ ان سے ایکسپیکٹ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی میرا اللہ تعالیٰ پہ قوی یقین ہے، اور اس کے بعد اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ بھی یقین ہے کہ وہ انصاف کریں گے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. یہ تھے جناب محمد مقداد علی خان صاحب، اپنا موقف پیش کر رہے تھے. ہم بھی اس پلیٹ فارم سے تمام بڑے چھوٹے صحافیوں کو ایک چھوٹے سے صحافت کے طالب علم ہونے کے ناطے ایک پیغام چھوٹا سا: سب سے پہلے لوگوں کی عزت نفس اور ان کی رسپیکٹ کریں. ہر بندے کی پگڑی اچھالنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے. اپنے میزبان کامل عباس کو اجازت دیجیے. آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز پلس. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. پھر ملیں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے چہرے کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.